شائقین کا داخلہ ممنوع، کراچی میں کل PSL کا میچ خالی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ سندھ حکومت کا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بڑا فیصلہ، آج بھی کڑے انتظامات کیے۔ اسٹیڈیم کے اطراف سپرے ہوا، شائقین کی اسکریننگ کی گئی، ہاتھ دھلائے گئے، سینیٹائزرز بھی رکھے گئے۔ سندھ حکومت کا ملک کے تمام بارڈرز بند کرنے کا مطالبہ، معاون خصوصی ظفر مرزا کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ مراد علی شاہ نے کورونا کی روک تھام کے لیے وفاق کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے، کہا وفاق نے وائرس سے بچاؤ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ گلگت بلتستان میں ایک اور شخص میں کورونا وائرس کی تصدیق، ملک میں 18 افراد زیر علاج، 2 ڈسچارج ہو چکے۔ وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات مزید سخت، ایئرپورٹس پر طیاروں کو اتارنے کے لیے مسافروں کا ہیلتھ ڈیکلریشن فارم لازمی قرار۔ پنجاب میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ، بلوچستان کے تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں 30 مارچ تک توسیع، سندھ میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ کورونا وائرس عالمی وبا قرار، اٹلی میں ہلاکتیں 800 سے زائد، ایران میں 429 اموات، اسپین میں 24 گھنٹے کے دوران 84 افراد لقمہ اجل۔ سعودی عرب کا ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان، عمرہ زائرین اور وزٹ ویزا رکھنے والوں کو 72 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ نے یورپی شہریوں پر 30 روز کے لیے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ کورونا وائرس معیشت کو بھی نقصان پہنچانے لگا، دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس بدترین مندی کی لپیٹ میں، پاکستان سٹاک مارکیٹ کا بھی برا حال، 100 انڈیکس 1716 پوائنٹس گر گیا، 35,956 پوائنٹس پر بند، ڈالر کی قیمت پہ بھی مزید 71 پیسے کا اضافہ، امریکی ڈالر 159 روپے 13 پیسے پر پہنچ گیا۔ آپ کے دل کی ایک شریان 90% بلاک ہے۔ یہ جو میڈیا میں باتیں آئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مریم کے بغیر علاج نہیں کراؤں گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں، کورٹ کے پاس میرے معاملات ہیں، کورٹ بھی یہ جانتی ہے کہ میرے پہ جو مقدمات بنے ان کی اصل بات کیا ہے، کورٹ پہ چھوڑا ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ طویل عرصے بعد منظر عام پر آ گئی آواز، اسلام آباد میں لیگی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھک لگائی، میڈیا سے گفتگو میں والد کے لیے آواز اٹھائی، کہا نواز شریف کی طبیعت بہت خراب ہے، دل چاہتا ہے میں ان کے پاس جاؤں، معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا، اجازت ملی تو ضرور جاؤں گی۔ واضح کیا میاں صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مریم کے بغیر علاج نہیں کراؤں گا، ان کی خواہش ہے کہ میں ان کے پاس رہوں۔ شاہد خاقان عباسی کی مشکلات میں مزید اضافہ، نیب راولپنڈی نے سابق وزیر اعظم کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی، اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی تفصیلات حاصل کر لی، نیب کا دعویٰ۔ سانحہ گولی مار، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے گرفتار 3 افسران کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، مرکزی ملزم بلڈر جاوید کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ رات گئے تک ملزم کی کراچی منتقلی کا امکان، کراچی میں 3 عمارتیں خطرناک قرار، مکینوں کو فوری خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری۔ حج قرعہ اندازی کا اعلان کر دیا گیا، 1,79,000 لوگ فریضہ حج ادا کریں گے، 3 سال سے قرعہ اندازی میں نام نہ نکلنے والوں کو بھی حج پر جانے کی اجازت، 70 سال یا اس سے زائد عمر کے 10,000 افراد کو بھی حج پر بھیجا جائے گا۔ ونگ کمانڈر شہید نعمان اکرم فوجی اعزاز کے ساتھ لاہور میں سپرد خاک، مولانا طارق جمیل نے شہید کی نماز جنازہ پڑھائی، فوجی افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ونگ کمانڈر نعمان اکرم گزشتہ روز طیارہ حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ آج 9 بجے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سامسن اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور کانفرنس میں کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ کورونا کی وبا کی روک تھام کے لیے قومی سطح پر اقدامات کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ مشترکہ کوششوں اور تحمل سے چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کانفرنس سے متعلق مزید اپڈیٹس لیں گے ہمارے نمائندے نوید اکبر سے۔ نوید بتائیے گا۔
جی پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدر 230ویں کور کمانڈر کانفرنس آج GHQ میں ہوئی ہے۔ اس کانفرنس میں پاک فوج کی آپریشن تیاریوں اور LOC کی صورتحال سمیت علاقائی و داخلی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی اتباع خیال کیا گیا۔ خطے کی صورتحال بالخصوص افغانستان میں جاری امن کے عمل پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ DGI-SPR کا کہنا تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام کا راستہ افغانستان سے گزرتا ہے۔ مشترکہ کوششوں اور تحمل سے ہی تمام چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آرمی چیف نے عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان سنجیدگی سے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ اجلاس میں پاک فوج کی قیادت نے کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال اور اس پر کنٹرول کے حوالے سے کوششوں کا بھی تذکرہ کیا، اس پر بھی سیر حاصل بحث ہوئی اور آرمی چیف نے اس موقع پر متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے قومی سطح پر اقدامات اور تیاریاں کی جائیں۔ جی بہت شکریہ نوید اکبر آپ کا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ کراچی میں PSL کے میچز بغیر شائقین کے کرانے کا اعلان۔ کراچی میں میچز سے متعلق پالیسی فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا، جس کے مطابق جمعہ 13 مارچ سے شائقین کو میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سندھ حکومت نے کمشنر کراچی کو یہ ہدایات کی ہیں کہ PCB حکام سے رابطہ کر کے انہیں فیصلے سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم PSL میچز شیڈیول کے مطابق کروا رہے ہیں، لیکن اس معاملے پر مزید اتنا بڑا رسک نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا کھلاڑی میچ اسٹیڈیم میں شائقین کے بغیر کھیلیں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، کراچی میں PSL میچز بغیر شائقین کے کروانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ کمشنر کراچی کو دی گئی ہدایات میں کہا PCB سے رابطہ کر کے فیصلے سے آگاہ کریں۔ ہم PSL میچز شیڈیول کے مطابق کروا رہے ہیں، لیکن اس معاملے پر مزید اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے۔ کھلاڑی میچ اسٹیڈیم میں شائقین کے بغیر کھیلیں گے، تاہم آج PSL کے میچ میں شائقین کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں۔ فینس کی تھرمل اسکریننگ کی گئی، صابن سے ہاتھ بھی دھلوائے گئے۔ We are detecting temperature with the thermal detector. If it's more than 98.6, we see نزلہ کوئی ایسی چیز جس سے related we can correlate with the virus تو اس کو rule out کریں۔ میچ سے قبل اسپرے ہوا، شائقین ماسک اسٹیڈیم آئے۔ میں نے جس طرح سے یہ کیا ہے انتظامیہ نے، یہ ہاتھ دھونے کا وائرس کا جو خدشہ چل رہا ہے اس وجہ سے ہونا چاہیے تاکہ یہ وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ شائقین کو آپس میں ہاتھ نہ ملانے کا مشورہ دیا گیا۔ اسٹیڈیم کے باہر موبائل ایمبولینس اور عارضی اسپتال بھی قائم کیا گیا۔ پاکستان میں کورونا کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے 31 سالہ شہری میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے بعد ملک میں متاثرہ مریضوں کی تعداد اب 21 ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں کورونا کے مریض کی تصدیق، شگر کا 31 سالہ شہری کورونا میں مبتلا۔ حکومت کی جانب سے اقدامات تیز کر لیے گئے۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے ہیلتھ ڈکلیریشن فارم لازمی قرار دے دیا گیا۔ پنجاب میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور 3 اسپتالوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ میڈیکل ایمرجنسی آج ڈکلیئر کر دی گئی ہے بائی دا کیبنٹ۔ آج کی کیبنٹ کی میٹنگ نے میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے۔ ادھر بلوچستان حکومت نے تعلیمی ادارے 30 مارچ تک بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ 27 مارچ کو صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان ہوگا۔ سندھ کے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں توسیع سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کورونا وائرس کی آگاہی مہم کے لیے فیس بک بھی متحرک ہو گئی ہے۔ معاون خصوصی صحت سے فیس بک ان کا وفد ملا۔ فیس بک حکام نے یقین دہانی کروائی کہ کورونا وائرس سے متعلق غلط معلومات کو فیس بک سے ہٹا دیا جائے گا۔ پاک ایران سرحد بند، لیکن الزامات کا پنڈورا باکس کھل گیا۔ MNA ہاشم نوتزئی نے رشوت کے عوض شہریوں کو پاکستان میں آنے دینے کا دعویٰ کر دیا۔ کورونا وائرس کا خطرہ، پاک ایران سرحد 20ویں روز بھی جزوی طور پر بند۔ آج ایران سے 327 افراد تفتان پہنچے، جنہیں اسکریننگ کے بعد قرنطینہ منتقل کر دیا گیا۔ چاغی سے منتخب رکن قومی اسمبلی میر محمد ہاشم نوتزئی نے انتظامات پر سوال اٹھا دیے۔ کہا کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سرحد بند کی گئی، لیکن رشوت لے کر لوگوں کو آنے دیا جا رہا ہے۔ چاغی میں صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی، لیکن تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کئی سو
जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर ईरान साइड पे स्टैंडर्ड होकर रह गए। वज़ीर आला साहब ने ईरानी एम्बेसडर से बात किया कि उनको क्वारंटीन की फैसिलिटी दें, उसके बाद फिर उनको अलाउ करें। अब जो हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं, बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, उन्हें हमने एंट्री अलाउ। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पाक अफगान सरहद 11वें रोज भी बंद है। कोरोना के मामले पर सिंध और विफाक के दरमियान ठन गई है। वज़ीर आला सिंध ने शिकवा किया कि वाहिद सूबा सिंध है जो इस मामले पर इक़दाम कर रहा है। विफाक की जानिब से कोई रहनुमाई नहीं की जा रही। सिंध में ये सारे केसेस इसलिए जाहिर हो रहे हैं क्योंकि ज़ायरीन को पकड़ पकड़ कर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। अपने इंतजामात का कौमी सतह पर दोबारा जायजा लेना होगा। कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, डॉक्टर जफर मिर्जा ने अहम इजलास बुला लिया। वजीर आला सिंध वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में वजीर आला सिंध ने कहा कि नहीं लग रहा कि कौमी सतह पर उनकी कोई तैयारी है। सूबे बता रहे हैं हमने ये तैयारी की है, लेकिन विफाक से कोई रहनुमाई नहीं की जा रही। दफ्तान पर लोग ग्रुप्स में रखे गए हैं। सिंध में इसलिए इतने केसेस जाहिर हो रहे हैं क्योंकि हम पकड़ पकड़ कर ज़ायरीन के टेस्ट करवा रहे हैं।